السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لہ الخلق والامر، وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم قائدین جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محترم حضرات علماء کرام، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، فرزندان اسلام، محترم خواتین اسلام، دختران اسلام، میں آپ سب لوگوں کو اس شہر انقلاب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلامی انقلاب کے لیے عزم باندھنے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے اپنی عہد کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے یہ شہر انقلاب بسایا ہے، مدینۃ الانقلاب ہے۔ اور اس مدینۃ الانقلاب میں قبائلی خطے سے بھی اور خیبر پختونخوا کے ہر ضلع سے خواتین اسلام، فرزندان اسلام، نوجوان، علماء، طلبہ، مزدور، کسان بڑی تعداد میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ محترم امیر جماعت تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو اس شہر انقلاب آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، انقلاب انقلاب۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو میں آپ سب لوگوں کو، فرزندان اسلام کو بھی، خواتین اسلام کو بھی اس شہر انقلاب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہترین انتظامات پر ناظم اجتماع جناب صابر حسین آوان صاحب، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے مہمانوں کے لیے، ان انقلابی بہن بھائیوں کے لیے بہترین انتظامات یہاں پر رہائش کے لیے اور قیام طعام کے لیے کیے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے بہنوں، جماعت اسلامی ایک مقصد اور نظریہ رکھتی ہے، اور وہ مقصد اور نظریہ جماعت کے دستور کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ جماعت اس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے کہ دین اسلام کو کرۂ ارض کے اوپر نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ انسانیت کے اندر برپا کر دیا جائے، اور دین اسلام کے نفاذ کے ساتھ دین اسلام کو پورے کرۂ ارض اور پوری انسانیت میں غالب کر دیا جائے۔ دین قائم بھی ہو اور دین غالب ہو، یہی جماعت اسلامی کا مقصد اور نصب العین ہے۔ جماعت اسی لیے قائم کی گئی ہے، ہم جماعت میں اس لیے شامل ہوئے ہیں، یہ شہر انقلاب اس لیے بسایا گیا ہے کہ اس کرۂ ارض کے اوپر اس پوری انسانیت میں اللہ کا دین، دین اسلام قائم ہو جائے، اور اللہ کا یہ دین، دین اسلام امام، قائد، حکمران، مقتدر اور پیشوا بن جائے۔ یہ وہ مقصد اور نصب العین ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہماری سیاست کا استاد نہرو نہیں ہے، ہماری سیاست کا استاد گاندھی نہیں ہے، ہم نے سیاست پرنگی سے نہیں سیکھی، ہم امریکی سیاست نہیں کرتے، ہم قرآنی سیاست کرتے ہیں اور پیغمبری سیاست کرتے ہیں، اور قرآنی اور پیغمبری سیاست کا مرکز و محور دین اسلام کا قیام،
اور دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پاک نے یہ بتایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق یعنی اسلام اور ہدایت یعنی قرآن پاک کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اس دین کو غالب کریں۔ یہ دین قائم ہوگا اور قیام کے بعد یہ محکوم نہیں ہوگا، مظلوم نہیں ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا، کسی کی اجازت سے زندگی گزارنے والا نہیں ہوگا، سرنگو نہیں ہوگا۔ یہ دین امام ہوگا، حکمران ہوگا، مقتدر ہوگا، پیشوا ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مقصد ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہیرا کے غار سے لے کر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ چھوٹا سا مٹی کا کچا کمرہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، جہاں ان کا وصال ہوا اور جہاں ان کی تدفین ہوئی، تو ہیرا کے غار سے لے کر اس چھوٹے کچے سے کمرے تک اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اسوہ حسنہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دین قائم ہو جائے اور دین غالب ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعوت و ارشاد کیا، اللہ کے پیغمبر نے تربیت و تزکیہ کیا، اللہ کے پیغمبر نے ہجرت و جہاد کیا، اللہ کے پیغمبر نے ریاست اور حکومت قائم کی۔ یہ تمام کام اللہ کے پیغمبر نے کیے ہیں، یہ تمام کام ہم کریں گے۔ یہ کس لیے کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ اس دنیا کے اندر دین قائم ہو جائے اور اس دنیا کے اندر دین غالب اور امام ہو جائے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، اور اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی قائم کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مبارک گروہ جو اللہ کے پیغمبر نے بنایا تھا، جن کی تربیت کی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد بھی دین کا قیام اور دین کا غلبہ تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ صحابہ کرام کی نمایاں مثال اور ان کی شناختی علامت یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے خاص کیا تھا اور اپنی دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا۔ دین کی اقامت اور دین کا عالمی غلبہ، اسی کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک لوگوں کی گروہ تشکیل دیا تھا۔ الحمدللہ یہ مقصد پیغمبری مقصد، یہ قرآنی مقصد، یہ وہ مقصد ہے کہ جس کے اندر دنیا کی امامت ہے، تمکن فی الارض ہے، استخلاف فی الارض ہے، عالمی قیادت ہے، جس کے اندر جنت ہے، جس کے اندر اللہ کی رضا ہے، جس کے اندر پیغمبر کی رفاقت ہے، جس کے اندر حوض کوثر کا جام ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جو میرا مقصد ہے، جو اس شہر انقلاب کے اندر آنے والوں کا مقصد ہے۔ یہ وہ مقصد ہے کہ جو جماعت اسلامی کا مقصد ہے۔ آج جماعت اسلامی اس خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ جماعت اسلامی چھا رہی ہے۔ جماعت اسلامی مستقبل کے اندر حکومت میں، اقتدار میں اور ریاست میں آنے والی طاقت ہے۔ یہ جو بڑی طاقت جماعت بن گئی ہے، اس میں ان عظیم لوگوں کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، ان کی اخلاص کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ماضی میں اس تحریک کے اندر کارکردگی دکھائی، جنہوں نے ماضی میں اس تحریک کا مختلف سطحوں کے اوپر قیادت کی۔ میں اس موقع کے اوپر مفکر اسلام حضرت سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لوں گا۔ وہ جو مفکر تھے، وہ جو مفسر تھے، وہ جو نظریہ ساز تھے، وہ جو مدبر تھے، وہ جس نے اپنے کمرے میں، اپنی لائبریری میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے حالات کو تبدیل کر دیا، وہ کہ جس نے اسلام کے پیغام کو زندہ کر دیا، وہ جس نے اسلامی نظام کو ایک حقیقت بنا دیا، وہ جس نے کمیونزم، جس کے نظریے نے کمیونزم کو پاش پاش کر دیا، وہ جس کی تنظیم اور جس کی تحریک آج سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں اسلام کا ایک طاقتور دفاعی مورچہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اس خیبر پختونخوا کے اندر اگر جماعت اسلامی ایک طاقت ہے، اس میں اس نوشہرہ کے فرزند قاضی حسین احمد کا کردار ہے۔ وہ قاضی حسین احمد جو جرأت کی علامت تھا، وہ قاضی حسین احمد جس کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی قائدانہ صلاحیت دی تھی، وہ قاضی حسین احمد جو اسلام کی ایک علامت تھی اور گونجدار اور گرجدار آواز تھا اسلام کا، وہ جس نے اس جماعت کا پیغام
وہ خیبر پختونخوا کے ایک ایک گاؤں تک اور ایک ایک گھر تک پہنچایا. اور میرے وہ عظیم لوگ، خواہ وہ مولانا معین الدین خٹک صاحب ہو، خواہ وہ خان سردار علی خان ہو، خواہ وہ مولانا غلام حقانی ہو، خواہ وہ چترال کے مولانا عبدالرحیم چترالی ہو، خواہ وہ صاحبزادہ صفی اللہ ہو، خواہ وہ ڈاکٹر یعقوب خان ہو، اور خواہ وہ دوسرے عظیم لوگ ہوں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو اسلام کا نمونہ تھے، جو کردار کی بلندیوں پر فائز تھے، جن کی قربانی اور جن کی اخلاص کے بدولت آج خیبر پختونخوا اسلامی تحریک کا مرکز ہے اور دین اسلام کا ایک قلعہ بن چکا ہے. میں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقامات اپنی جنت الفردوس کے اندر دے. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اخلاص کی طاقت تھی. اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اخلاص جب آتی ہے اس کے نتیجے میں تھوڑا کام بہت بڑے نتائج دیتا ہے. اخلاص جب دلوں کے اندر آتا ہے انسان ناقابل شکست بن جاتا ہے، انسان ناقابل تسخیر بن جاتا ہے. اس لیے شہر انقلاب کے اندر آنے والے تمام بھائیوں کو اور تمام بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اخلاص کی دولت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں مال لگائیں، اللہ کے راستے میں پسینہ بہائیں، اللہ کے راستے میں دن رات ایک کریں، لیکن اس کے لیے دنیا کے اندر کوئی اجر اور کوئی بدلے کی امید نہ رکھے. یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں. یہ اخلاص جب آتا ہے انسان ناقابل تسخیر، انسان ناقابل شکست بن جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک دیہاتی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، وہ بیر بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حوالے کیا ان کو کہ ان کی نگرانی کرو اور ان کو دین اسلام کی تعلیم بھی دیں. وہ صحابہ کے بیڑ بکریاں چراتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا، اس میں اس دیہاتی کا حصہ بھی الگ کیا، ان کے ساتھیوں کے حوالے کیا کہ یہ ان تک پہنچا دیجئے. وہ ساتھی جب چلے گئے اور وہ حصہ ان کے سامنے رکھ دیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یہ مال غنیمت ہے، اللہ کے پیغمبر نے آپ کا حصہ علیحدہ کر کے آپ کے لیے بھیجا ہے. اس دیہاتی صحابی نے کہا، اس چرواہے صحابی نے کہا کہ میں مال غنیمت کے لیے اس قافلے میں شامل نہیں ہوا ہوں، میں تو اس لیے شامل ہوا ہوں، اپنے گلے کے اوپر انگلی رکھ دی کہ یہاں ایک تیر آئے اور لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. صحابہ نے ان سے کہا کہ اگر تم اخلاص رکھتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تمہارا یہ مقصد بھی اور یہ خواہش بھی پورا کرے گا. اور پھر ایک اور غزوہ کے اندر وہ شہید ہو گئے. صحابہ جب ان کے پاس آئے تو وہی ان کے گلے کے اوپر تیر لگا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا گیا. اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ یہ شخص سچا تھا، اس نے اپنی بات وہ سچی کر دکھائی. پھر اپنی جبے میں ان کو کفن دیا، پھر ان کے اوپر جنازہ پڑا، پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور پھر ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیرے راستے میں ہجرت کی، تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے راستے میں قتل ہوا اور میں اس پر گواہ ہوں. کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے پیغمبر خود جنازہ پڑھتے ہیں، خود اپنے جبے کے اندر ان کو کفن دیتے ہیں، خود ان کے اوپر گواہ بنتے ہیں. یہ بہت بڑا مقام کس بنیاد پر مل گیا؟ یہ اخلاص کی بنیاد پر. اپنے دلوں کو ٹٹولیے، دنیا کو اپنے دلوں سے نکالیے، اللہ کے راستے میں مال، وقت، پسینہ اور قربانی حاضر کیجئے صرف جنت کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ اخلاص ہماری طاقت ہے. اس اخلاص کے نتیجے میں انشاءاللہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کی منزل ہم سر کریں گے. یہ شہر انقلاب ہم نے اس لیے بسایا ہے کہ اپنے دلوں میں اخلاص کو پیدا کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اخلاص کو بھر لیں، اخلاص کے اسلحے سے، اخلاص کے ہتھیار سے مسلح ہو جائیں اور شیطان اور طاغوت کے خلاف اس معاشرے کے اندر نکلیں. میرے بھائیوں، یہ اجتماع 2 دن کا اجتماع ہے. یہ شہر انقلاب میں آپ آئے ہیں. انقلاب کی تربیت اور اسلحہ حاصل کیجئے اور انقلاب کا پہلا اسلحہ اخلاص ہے. اور پھر اس اجتماع کے اندر، اس شہر انقلاب کے اندر نمازوں کا خیال رکھیے. جس طرح مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے فرمایا،
اپنی نمازوں کا خیال رکھیے, ذکر و اذکار کیجئے, استغفار کیجئے, درود پڑھیے, تلاوت قرآن پاک کی گونج آپ کی رہائش گاہوں کے اندر, آپ کی راستوں کے اندر, آپ کے بازاروں کے اندر تلاوت کلام پاک کی گونج ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت ہوگی اس مجلس کے اوپر. یہ یقین کیجئے کہ اللہ کی وہ مجلس ہے جس کا ذکر اللہ اپنے مجلس کے اندر فرشتوں کی محفل میں کرے گا. یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں. یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر سکینت ہے. یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے. یہ وہ مجلس اس وقت بنے گی جب نمازیں ہوں گی اس میں, جب ذکر ہوگا اس میں, جب استغفار ہوگا اس میں, جب درود ہوگا اس میں, جب تلاوت ہوگی اس میں, اور جب اخلاص کی دولت کے لیے ریاضت ہوگی اس میں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 2 دن انقلاب کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو تیار کیجئے. جب اخلاص آئے گا اور اسلام کے یہ ہتھیار ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو, جماعت اسلامی خیبر پختونخوا تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے گی. ہم یہ پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور مالیاتی حقوق بھی اور آئینی حقوق بھی صوبے کی حاصل کریں گے. وابڈا کے لیے, خالص منافع کے لیے, NFC کے لیے, مردم شماری کے لیے اور سی پیک کے لیے تمام جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. سب جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور اپنے صوبے کے حقوق ہر صورت میں انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. میرے بھائیوں, میں اس موقع پر آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پیلے اور یہ جو رنگ برنگ کے جھنڈے ہیں یہ آزمائے جا چکے ہیں. تمام لیڈرشپ وہ آزمائی جا چکی ہے اور سب نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ سارے لیڈر جب حکومت میں آتے ہیں, یہ ساری پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہے تو قوم کو لوڈ شیڈنگ دیتی ہے, مہنگائی دیتی ہے, بدامنی دیتی ہے, پاکستان کے ہاتھوں میں امریکی غلامی کے ہتھکڑیاں ڈالتی ہے, پاکستان کے پاؤں میں امریکی غلامی کے بیڑیاں ڈالتی ہے. ان لوگوں نے پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے. اب جماعت اسلامی کی باری ہے. جماعت اسلامی آئے گی, انشاءاللہ سراج الحق آئے گا, پاکستان کے مسائل حل ہوں گے, امن آئے گا, تعلیم آئے گی, آزادی آئے گی, خود مختاری آئے گی اور شریعت اور نظام مصطفیٰ آئے گا. اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. انشاءاللہ متقی قیادت اور مقبول قیادت, ایک ایسی قیادت دیں گے جو متقی ہو, جو امانتدار ہو, جو دیانتدار ہو, جو اللہ سے ڈرنے والی ہو اور جو مقبول بھی ہو, خدمت کرنے والی ہو, آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ دینے والی ہو. متقی قیادت, مقبول قیادت یہ خیبر پختونخوا میں دیں گے اور اس متقی اور مقبول قیادت کے ذریعے سے 18 کے انتخاب کو انشاءاللہ انقلاب میں بدلیں گے. میرے بھائیوں, یہاں پہ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمارے دوسرے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی چند دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر پاکستان کے ایک ادارے پیلڈاٹ نے سروے کیا اور 350 سے زیادہ یہ پارلیمنٹ کے ممبران ہیں. 350 سے زیادہ ممبران میں ہمارے صرف 4 ممبران ہیں. لیکن اس عالمی ادارے نے سروے کیا پیلڈاٹ نے, اور سروے میں ثابت کر دیا کہ جماعت اسلامی کے 4 ممبران ایک طرف اور 350 رکنی یہ جو پارلیمنٹ یہ دوسری طرف جماعت اسلامی باری ہے. جماعت اسلامی کے 4 ممبران قومی اسمبلی یہ ٹاپ 10 میں آئے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ طارق اللہ کو, صاحبزادہ یعقوب کو, جناب شیر اکبر خان کو, جناب عائشہ سید باجی کو, کہ جنہوں نے ہمارے صوبے کی نمائندگی کی اور ٹاپ 10 پارلیمنٹیرینز میں یہ آ گئے. یہ صلاحیت ہے, جماعت اسلامی کے اندر قابلیت ہے, جماعت اسلامی کے اندر صلاحیت ہے. اور اسی پیلڈاٹ نے سروے کیا تھا اور اس سروے میں اس پیلڈاٹ نے ثابت کر دیا تھا کہ سب سے زیادہ جمہوریت پاکستان کے اندر وہ جماعت اسلامی کے اندر ہے. انٹرنل ڈیموکریسی, داخلی جمہوریت سب سے زیادہ یہ جماعت اسلامی میں ہے. جمہوریت بھی جماعت اسلامی میں ہے, صلاحیت اور قابلیت بھی جماعت اسلامی میں ہے, اور امانت و دیانت بھی ہے. یہاں جناب سراج الحق صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ سینٹ میں ہیں. صاحبزادہ طارق اللہ صاحب قومی اسمبلی میں ہیں. عنایت اللہ خان وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں. یہاں پہ مغفرت شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ ناظم ہے. یہاں پہ تحصیل ناظمین بیٹھے ہوئے ہیں.
यहाँ पे विलेज काउंसिल के काउंसलरान इस पंडाल में बैठे हुए हैं। सेनेट से लेकर विलेज काउंसिल तक हर जगह जमात इस्लामी नुमाइंदगी रखती है, लेकिन हर जगह जमात इस्लामी का किरदार साफ और शफाफ किरदार है। सेनेट से लेकर विलेज काउंसिल तक जमात इस्लामी के ऊपर कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। ये अमानत है, ये दियानत है। जमात इस्लामी में जमहूरियत है, जमात इस्लामी में काबिलियत है, जमात इस्लामी में अमानत और दियानत है। हम ही पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, हम ही पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, हम ही पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से छुड़ाएंगे, हम ही पाकिस्तान को इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। इंशाअल्लाह ये अमीन की आदत आएगी, ये बासलाहियत की आदत आएगी, ये जमहूरी की आदत आएगी, तो पाकिस्तान के लोग ये गैरतमंद लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान अगर आज गरीब है, पाकिस्तान अगर आज मकरूज है, तो ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ के लोग मेहनती नहीं है। पाकिस्तान अगर मकरूज है तो ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ गैस, पेट्रोल और डीजल नहीं है। पाकिस्तान अगर मकरूज है तो ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ पहाड़, दरिया और समंदर नहीं है। ये सब कुछ यहाँ है। पाकिस्तान अगर गरीब है, पसमानदा है, मकरूज है, तो ये इस वजह से है कि चोर और डाकू पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान और तरक्की के रास्ते में चोर और डाकू रुकावट है। पाकिस्तान और आज़ादी के रास्ते में अशराफिया रुकावट है। पाकिस्तान और इज्जत की जिंदगी के रास्ते में ये करप्ट तबका रुकावट है। इस करप्ट तबके को गिराएंगे, स्टेटस को धक्का देंगे, अशराफिया को हटाएंगे, तो पाकिस्तान चंद सालों में दुबई से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान 5 सालों में सिंगापुर से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान 5 साल में एशियन टाइगर होगा। पाकिस्तान 10 साल में सुपर पावर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान कर्ज नहीं लेगा, पाकिस्तान कर्ज देगा। पाकिस्तानी बाहर मजदूरी नहीं करेंगे, बाहर के लोग आएंगे और पाकिस्तान के अंदर मजदूरी करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि इस इज्तिमा के अंदर इनकिलाब की तरबियत लीजिए, इनकिलाब की ट्रेनिंग लीजिए, सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, आपस में मशवरा कीजिए। कल जोहर की नमाज तक ये इनकिलाब की बस्ती आबाद रहेगी। कल तक सोचिए, कल तक इनकिलाब की ट्रेनिंग लीजिए, कल तक इनकिलाब की तरबियत लीजिए, कल तक जिक्र फिक्र और इबादत कीजिए, और फिर यकसू होकर तमाम भाई और तमाम बहनें 2018 के इंतखाब तक हर गांव पहुंचे, हर घर पहुंचे, हर दुकान पहुंचे, हर बंदे तक पहुंचे, हर दरवाजे पर दस्तक दे और लोगों को इनकिलाब के लिए तैयार कीजिए। जमात इस्लामी के बगैर कहीं उम्मीद नहीं है। सिराजुल हक ही वाहिद उम्मीद है। अल इस्लामु हुवल हल, इस्लाम ही तमाम मसाइल का हल है। सेकुलरिज्म हल नहीं है, लिबरलिज्म हल नहीं है। आप लोगों के इंतजार में है पाकिस्तान, आप लोगों के इंतजार में है इनकिलाब। इनकिलाब के लिए तैयारी कीजिए। पाकिस्तान को आजाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए तैयारी कीजिए। और जब इस इज्तिमा से चले जाइए, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में हाजिर कीजिए, अपने वक्त को अल्लाह के रास्ते में हाजिर कीजिए, और बगैर आराम लिए, बगैर वक्फा किए, नॉन स्टॉप 2018 तक हर हुजरे को मोर्चा, हर मस्जिद को मोर्चा, हर मार्केट को मोर्चा, हर शहर को मोर्चा, हर गांव को इनकिलाब का मोर्चा बनाइए। और उन लोगों को पाकिस्तान से निजात दिलाइए जो अंग्रेजों के घोड़े नहलाते थे, जो फिरंगियों के बूट पॉलिश करते थे। अंग्रेजों के घोड़े नहलाने वाले, फिरंगियों के बूट पॉलिश करने वालों को पाकिस्तान पर हुकूमत का हक नहीं है, पाकिस्तान पर इक्तिदार का हक नहीं है। पाकिस्तान मुसलमानों का है, पाकिस्तान शरीयत का है, पाकिस्तान इनकिलाबियों का है, पाकिस्तान इस मिट्टी के वफादारों का है। उन लोगों के खिलाफ इनकिलाब की इस जद्दोजहद को तेज कर दीजिए, इनकिलाब के इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाइए। और जब 2018 का इंतखाब आए तो खवातीन में ताकतवर पार्टियां आप हो, नौजवानों में ताकतवर पार्टियां आप हो, उलमा के अंदर ताकतवर पार्टियां आप हो, तलबा के अंदर ताकतवर पार्टियां आप हो, अवाम के अंदर
طاقتور پارٹیاب ہو، اور جب اس صوبے کا اقتدار ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے پورے پاکستان کے لیے ایک مثالی صوبہ اور ایک ماڈل صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ انقلاب کی ہوائیں چل پڑی ہے، انقلاب کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے، یہ قافلہ منزل پر اب جا کے انشاءاللہ دم لے گا۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔